آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، ڈیفینس ورلڈ ڈاٹ نیٹ کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ چین اور روس نے امریکہ کے خلاف بڑا اقدام کر لیا۔ چین اور روس نے امریکہ میں گھس کر تباہی مچا دی۔ چین اور روس کے 40 سے زیادہ جنگی جہاز امریکہ کے واشنگٹن میں گھس گئے۔ چین اور روس کے 40 جنگی طیارے تائیوان سے ہوتے ہوئے امریکہ سے ٹکرا گئے۔ امریکہ میں شدید بمباری، امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ شی جن پنگ اور پیوٹن نے امریکہ اور تائیوان کو تاریخی جھٹکا دے دیا۔ چین اور روس نے تباہی مچا دی۔ امریکہ کے تائیوان میں 4 ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ واشنگٹن پر بھی تابڑ توڑ بمباری، واشنگٹن کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا۔ ورلڈ وار 3 شروع ہونے کا امکان، ساتھ ہی تائیوان اور امریکہ کے درجنوں فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے اور روس سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین اور روس نے امریکہ میں گھس کر تباہی مچا دی۔ چین اور روس کے 40 جنگی طیارے تائیوان کے ایئر دفاعی شناختی زون ADIZ میں داخل ہوئے، جس کے ایک دن بعد ہی امریکہ کے ساتھ کوسٹ گارڈ ورکنگ گروپ کے قیام کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جمعے کے روز ADIZ میں داخل ہونے والے چینی اور روسی طیاروں میں 2 شانسی وائر 8 اینٹی سب میرین وارفیئر SSW، 4 S-6 کے بمبار، 10 16 جنگی طیارے، 2 جنگ علاقہ طیارے اور روس کے سخائی طیارے شامل ہیں۔ ایک کے J-500 دائیں اور کنٹرول شامل ہیں۔ تائیوان کی وزارت قومی دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ Y-8 تکنیکی بحالی ہوائی جہاز نیویگیشن سسٹم میں امریکہ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں چین اور روس کے جنگی طیاروں نے شدید قسم کی امریکہ میں گھس کر تباہی مچا دی ہے۔ چین اور روس کے 20 اور 40 جنگی طیارے امریکہ کے ساتھ کوسٹ گارڈ میں حامل ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی چیخیں نکال دیں۔ شی جن پنگ اور ولادیمیر پیوٹن نے امریکہ اور تائیوان کو تاریخی جھٹکا دے دیا۔ چین نے تباہی مچا دی۔ امریکہ کے تائیوان میں 40 ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا، ساتھ ہی تائیوان اور امریکہ کے فوجی ٹھکانے لگا دیے۔ پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دستخط کیے گئے CGWG معاہدے کو کچھ تجزیہ کاروں نے چین کے کوسٹ گارڈ قانون کی حالیہ منظوری کے بارے میں ان کے رد عمل کے طور پر دیکھا ہے، جس کے تحت چین کے ساحلی محافظ جہازوں کو پانیوں میں بھی اور غیر ملکی بحری جہازوں اور ایئر فضائی میں بھی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح انہوں نے واشنگٹن کے خلاف بہت بڑی تعداد میں حملے شروع کر دیے ہیں، جس میں روس اور چین دونوں شامل ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اور چین کے درمیان پہلی مرتبہ اعلیٰ سطحی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس میں چینی اور امریکی حکام کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے۔ الاسکا میں ہونے والے مذاکرات میں چینی حکام نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے پہلے ہمارے ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے پچھلے دنوں اپنے بمبار طیارے چین کی سرحدوں میں اتارے تھے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ چین دکھاوے کے لیے ذہن بنا کر آیا تھا۔ دونوں سپر پاورز کے درمیان تعلقات کئی برس کی کشیدگی سطح پر ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ متنازع معاملات مثلاً چین کی جانب سے سنکیانگ میں اگیور مسلمانوں سے سلوک پر بات کرے گا۔ سخت تناؤ بھرے ماحول میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن، قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان شریک تھے، جبکہ چین کی نمائندگی وہاں کے سب سے سینئر خارجہ پالیسی اہلکار بینگ جاجی اور وزیر خارجہ وانگ یی نے کی ہے۔ بلنکن نے سخت ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ امریکہ چین سے سنکیانگ، ہانگ کانگ، تائیوان، اس کے اقدامات، امریکہ پر سائبر حملوں اور ہمارے اتحادیوں پر اقتصادی دباؤ کے حوالے سے گہرے خدشات پر بحث کرے گا۔
انہوں نے کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اقدام عالمی استحکام برقرار رکھنے کے لیے ضابطۂ نظام کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے جواب میں بیجنگ جیچی نے واشنگٹن پر دوسرے ممالک کو دبانے کے لیے اپنے مالیاتی برتری اور فوجی قوت کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے نام نہاد تصورات کے خلاف ہے اور معاملات کی تجارت میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اور کچھ ممالک کو چین پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی وفد نے چین اور روس پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے طے شدہ پروٹوکول کی کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے 40 سے زیادہ جنگی طیارے تائیوان میں اتارے ہیں اور تائیوان سے ہوتے ہوئے واشنگٹن کی ایئر اسپیس کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ ہر صورت تیار ہے۔ انہوں نے عمومیت پسند ڈرامائی انداز میں معنی خیز باتوں پر دی ہے۔ اہلکار کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ مذاکرات کو منصوبے کے مطابق لے کر چلے گا اور کہا ہے کہ بڑھ چڑھ کر پیش کیے گئے سفارتی موقف اکثر اپنے ملک کی عوام کے لیے ہوتے ہیں۔ بی بی سی کی باربرا پلیٹ آشر کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات بائیڈن انتظامیہ کے پاس یہ دکھانے کے لیے پہلا موقع ہے کہ وہ کس طرح سے صورتحال سے نپٹیں گے جسے اینٹھونی بلنکن نے 21 صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان قرار دیا ہوا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق چین اور بائیڈن کے دور حکومت میں دو طرفہ تعلقات میں شدید ترین خرابی کے بعد اب امریکہ بحالی چاہتا ہے۔ امریکہ روس اور چین سے بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ وانگ ی نے کہا ہے کہ بیجنگ تعمیری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تائیوان، جنوبی چین کے سمندر اور دیگر امور کے لیے چین کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ چین میں اغیار مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی چین کر رہا ہے ہر صورت امریکہ اس پر بات کرے گا اور روس کو بھی سبق سکھائے گا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہانگ کانگ میں بھی اور جو حالات و واقعات ہیں اس کے بارے میں بھی آواز اٹھانے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چین کے صدر شی جن پنگ میں جمہوری اقدار کا فقدان ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ کل ملا کر چین کا مقصد دنیا کو سرکردہ ملک بننا ہے، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے اقتدار سنبھالنے کے بعد والی پریس کانفرنس کے 100 دن میں آپ نے بہت بڑا وعدہ بھی کیا ہے افغانستان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جس طرح امریکیوں کی موت ہوئی ہے اب بائیڈن انتظامیہ بری طرح اس سے متاثر ہو رہی ہے اور بائیڈن بری طرح افغانستان میں شکست کھانے کے بعد پریس کانفرنس میں آ کر دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔